السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے کچھ روز قبل چینی باشندوں کے لیے بریکنگ نیوز دی تھی کہ دو چیزیں سامنے آئی تھیں۔ ایک تو چینی باشندوں پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جس میں انسپیکٹر محمد علی میمن جو کہ سرکل 2 کا قائم مقام ڈی ایس پی بنا ہوا تھا، اس کا چائنیز پر تشدد دیکھا جا سکتا تھا۔ رشوت لیتے ہوئے مبینہ طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ موبائل کے فون کے نیچے رشوت وصول کر رہا ہے اور صوفے پر بیٹھ کر چینی باشندوں کو مغالطات بک رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے دکھائی تھی، جس کے بعد انکوائری ہیلڈ ہوئی تھی اور 3 روز میں انکوائری مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے ڈی آئی جی سی پیک ایس پی یو ڈاکٹر فاروق نے۔ اسی میں ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ چینی باشندے پولیس کی بطہ خوری، ہراسمنٹ اور دیگر تشدد سے تنگ آ کر انہوں نے 6 چینی سرمایہ کار تھے جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ یہ 2 خبریں تھیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی تھیں۔ اب ہم آپ کو آگاہ کریں کہ پہلی خبر تو یہ کہ سی پیک ایس پی یو کے جو انسپیکٹر محمد علی میمن تھے، ان کے لیے انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور انکوائری مکمل ہونے کے بعد ڈی آئی جی ایس پی یو سی پیک ڈاکٹر فاروق کی جانب سے اعلیٰ حکام کو یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ان کی خدمات جو ہیں وہ ایس پی یو سی پیک سے واپس لی جائیں، کیونکہ یہ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے فٹ نہیں ہے۔ ان کا ٹرانسفر کسی اور یونٹ یا رینج میں کیا جائے، اور یہ ان کا رویہ غیر مہذبانہ ہے۔ تو بیڈ ایٹیٹیوڈ جو لفظ یوز کیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفیکیشن کے اندر کہ یہ لفظ یوز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کا اب دیکھیں ان کی خدمات کس کو دی جاتی ہیں۔ اگر وہ یہاں رینج میں آ جاتے ہیں اور کہیں ایس ایچ او لگ جاتے ہیں تو بس وہ چینیوں والا حال یہ شہریوں کا بھی کریں گے یقیناً، اور کسی یونٹ میں چلے جائیں گے تو پھر یہ بھی سی ٹی ڈی کی طرح کہیں نہ کہیں کرپٹو کرنسی کیسز کے اندر یا کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ تو اعلیٰ حکام کی مرضی ہے کہ کیا ہوتا ہے اس پہ۔ دوسرا، انہوں نے پٹیشن کی تھی ہائی کورٹ کے اندر چینی سرمایہ کاروں نے کہ ان ہراسمنٹ، پولیس کی ہراسمنٹ، اس کے علاوہ بطہ خوری اور تشدد کی جو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، اس کے بعد آئی جی سندھ اور وزیر داخلہ ضیاء لنجار یہ دونوں حرکت میں آ گئے تھے، اور حرکت میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ الزامات ہیں صرف، اور اس طریقے سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک دم افسران نے ملاقاتیں کی چینی سرمایہ کاروں سے، اور اس کے بعد جو ہے گزشتہ روز چینی سرمایہ کار سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے اپنے وکیل کے ساتھ اور وہ پٹیشن واپس لے لی۔ ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا، مسعود الرحمان کا، کہ اعلیٰ حکام نے جو کچھ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اعلیٰ حکام کی، اس میں انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی، اور کمیٹی تشکیل دینے کے بعد یہ مطمئن ہے کہ ہم ایس پی یو سی پیک سے بھی مطمئن ہیں، اور تمام جو اقدامات جو سندھ پولیس کی جانب سے کیے گئے ہیں ان سے مطمئن ہے۔ تو پاک چین دوستی کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا۔ بات یہ ہے کہ آئی جی صاحب اور ضیاء لنجار صاحب ایک دم اس پٹیشن کے بعد آ گئے تھے مارکیٹ میں، اور انہوں نے بیانات بھی دیے۔ تو یہ ہم نے جو اتنی میٹرو ون ٹی وی نے بریکنگ نیوز دی تھی، اور اس کے بعد ہم نے C110 نیوز کے اوپر ہم اپنے پروگرام میں چلائی، اس کے علاوہ شہر قائد اخبار نے چلائی، اور یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی آئی جی سندھ اور وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے یہ چیز سامنے آئی کہ چینیوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی بطہ خوری نہیں ہو رہی، تشدد بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ پھر محمد علی میمن کا تبادلہ کیا ہے، ان کی خدمات واپس لینے کا کیوں کہا گیا ہے، ان کی ویڈیوز جو وائرل ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ ان تمام باتوں سے لا علم ہے۔ کمیٹی بنا دی گئی ہے، کمیٹی مذاکرات کر ہی رہی ہے ان کے ساتھ، لیکن جو ہائی کورٹ میں اور جتنی جگ ہسائی ہونی تھی ہمارے ملک کی یا سندھ کی، وہ ہو چکی ہے کہ وہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم لاہور یا چین واپس جا رہے ہیں۔
تو کم از کم آئی جی صاحب کو یہ چاہیے کہ ان باتوں کا نوٹس لیں. چھوٹی چھوٹی بات کا 10 روپے رشوت کا 20 روپے رشوت کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں بی کمپنی بھیج رہے ہیں. تو اتنا بڑا چینیوں کا واقعہ ہو گیا, چینی باشندوں کے ساتھ تشدد ہو گیا, جس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی, ان پر کوئی ایکشن نظر نہیں آیا. یا تو آئی جی سے لا علم ہے یا پھر اعلیٰ حکام لا علم بنتے ہیں. محمد علی میمن جو ہیں, ان کے خلاف اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں کہ اب یہ کس رینج میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں کس یونٹ میں آتے ہیں. تو اس کے لیے انکشاف ہم آگے جا کے اپنے پروگرام میں کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز, خبر کی اصل خبر.